حماس امریکی صدر ٹرمپ کے مجوزہ منصوبے پر رضامند، اعلامیے میں غزہ کا انتظام غیر جانبدار فلسطینی ٹیکنوکریٹس ادارے کے سپورٹ کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر عرب اور اسلامی ممالک کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ اسرائیلی قیدی زندہ اور لاشوں کے تبادلے کے لیے تیار ہیں۔ قیدیوں کے تبادلے کے لیے مناسب صورتحال فراہم کی جائے۔ ثالثوں کے ذریعے فوری مذاکرات پر تیار ہیں۔ غزہ پر قبضے اور فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی کو مسترد کرتے ہیں۔ جنگ بندی اور غزہ سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء ہی امن کی ضمانت ہے۔ قطر کا حماس کے بیان کا خیر مقدم۔ حماس کے بیان پر امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر رد عمل، کہا مجھے یقین ہے کہ وہ دیر پا امن کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل کو فوری طور پر غزہ پر بمباری بند کرنی چاہیے۔ بمباری روکی جائے تاکہ یرغمالیوں کو بحفاظت اور جلد باہر نکالا جا سکے۔ ہماری کوشش صرف غزہ کے لیے نہیں، مشرق وسطی میں دیر پا امن کے لیے ہے۔ ہمارے مسودے میں تبدیلی کی گئی۔ ٹرمپ کے اعلان کردہ غزہ امن معاہدے کے 20 نکات منوان ہمارے نہیں۔ وزیراعظم کو مسودے میں تبدیلی کا علم نہیں تھا۔ ٹرمپ کے ٹویٹ کے جواب میں وزیراعظم کے ٹویٹ پر نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی وضاحت، کہا غزہ میں مکمل جنگ بندی ضروری ہے۔ غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے یو این ناکام ہو چکا۔ فلسطین کے مسئلے کا دو ریاستی حل پاکستان کی پالیسی ہے۔ سعودی عرب سے معاہدے کے بعد کئی ملکوں نے شمولیت کی خواہش ظاہر کی ہے۔ ایسا ہو گیا تو پھر یہ مشرقی نیٹو بن جائے گا۔ میرا ایمان ہے پاکستان ایک دن مسلم امہ کی قیادت کرے گا۔ سینٹر مشتاق سمیت پاکستانیوں کی باحفاظت واپسی کے لیے یورپی ملک سے رابطے میں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم رحمان کا رابطہ۔ مشتاق احمد خان کی رہائی کی کوششوں پر بات چیت۔ غزہ سمیت مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے بتایا سمود پلوٹیلا سے گرفتار پاکستانیوں کی واپسی کے لیے حکومت بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ دوست ممالک اور عالمی تنظیموں سے رابطے میں ہیں۔ گرفتار پاکستانیوں کو بہت جلد بحفاظت وطن واپس لایا جائے گا۔ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کا موقف دو ٹوکا اور واضح ہے۔ القدس شریف کو فلسطینی ریاست کا دارالحکومت تسلیم کرتے ہیں۔ حافظ نعیم نے کہا پاکستان کو صرف آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے مطالبے پر قائم رہنا چاہیے۔ ارض مقدس پر ریاست صرف فلسطین ہے، باقی مقبوضہ علاقہ ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی جانب گامزن گلوبل سمود پلوٹیلا کی آخری کشتی پر بھی قبضہ کر لیا۔ عالمی امدادی کارکن گرفتار کر لیے۔ قافلے میں پاکستان سمیت 44 ملکوں کے 450 سے زائد افراد شامل۔ سویڈن کی نامور ماحولیاتی کارکن گریٹا تھمبرگ پاکستان کے مشتاق احمد خان بھی زیر حراست ہیں۔ اسرائیل نے 4 اطالوی کارکنوں کو ڈیپورٹ کر دیا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کہنا ہے تمام 461 گرفتار کارکنوں کو جلد سے جلد ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ گلوبل سمود پلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے خلاف دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے گلوبل سمود پلوٹیلا کو اسرائیل کی جانب سے روکے جانے کی مذمت کی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا اسرائیل کا یہ قدم انسانیت پر کھلا حملہ ہے۔ آزاد کشمیر میں حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کا آخری دور۔ وفاقی وزیر حسن اقبال کہتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدے پر اتفاق رائے کر لیا۔ معاہدے پر جلد دستخط ہو جائیں گے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی تجاویز سے ہم نے اتفاق کر لیا۔ مہاجرین کی نشستوں سے متعلق آئینی ماہرین کی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ کمیٹی کے جائزے کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ یہ آئینی معاملہ ہے، اس میں جلد بازی نہیں کی جائے گی۔ بڑے پیمانے پر خونریزی اور بدامنی چاہنے والے ناکام ہو گئے۔ یہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام اور جمہوریت کی جیت ہے۔ وزیر امور کشمیر کی نگرانی میں ایک مستقل کمیٹی بنائی۔ ہر 15 دن بعد مطالبات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ ملکی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر مستحکم کرنا اولین ترجیح ہے۔ وزیراعظم کی ملکی معیشت اور غیر ملکی سرمایہ کاری پر اجلاس میں گفتگو۔ اجلاس میں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور وفاقی وزراء کی شرکت۔ اقتصادی صورتحال، براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت۔ شہباز شریف نے کہا اقتصادی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی میں نجی شعبے کا کلیدی کردار ہوگا۔ معاشی پالیسیز کی تشکیل سے پاکستان کو خطے میں سرمایہ کاری کا پرکشش مرکز بنائیں گے۔ سرمایہ کاری کے ساتھ تجارت کو بھی فروغ دینا پالیسی کا حصہ ہے۔ پنجاب کی وزیراعلیٰ معافی نہیں مانگے گی۔ مجھ سے معافی منگوانے کے لیے واک آؤٹ کیا گیا۔ میں معافی کیوں مانگوں؟ وہ ترجمان مانگیں جنہوں نے پنجاب پر تنقید کی۔ آئندہ پنجاب پر بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ پنجاب پر بات کرو گے تو جواب ملے گا اور زوردار ملے گا۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیز فائر سے انکار، کہا پنجاب نے اپنے پیسوں سے نہریں نکالی تھیں، اجازت نہیں دی گئی۔ سی سی آئی میٹنگ میں پنجاب کے عوام کا مقدمہ لڑا، لوگوں کو گمراہ کر کے سڑکوں پر نکالا گیا کہ پنجاب کے خلاف بات کرو۔ پنجاب کو اپنا سمجھتی ہوں تو اس لیے اپنا پان ہی کہتی ہوں۔ مجھے کہا جا رہا تھا کہ عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے؟ جب عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کرنے کی نیت ہو تو ہاتھ نہیں پھیلایا جاتا۔ آصف زرداری محترم بلاول چھوٹا بھائی ہے۔ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے دکھ ہے، پنجاب میں سیلاب تھا اور پریس کانفرنسز کر کے پنجاب حکومت کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ابھی تک گراؤنڈ پہ کوئی ڈفرنس نہیں آیا۔ ہم تب تک ہاؤس کا حصہ نہیں بن سکتے جب تک کہ اس مسئلے کو
حل نہ کیا جائے. سو ہم آج واک آؤٹ کر رہے ہیں the entire party. پیپلز پارٹی کا مریم نواز کے رویے پر پھر قومی اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ. وفاقی وزراء پیپلز پارٹی رہنماؤں کو منا کر واپس قومی اسمبلی اجلاس میں لے آئے. نوید قمر نے کہا ایوان سے بطور احتجاج واک آؤٹ کرتی ہیں. آن گراؤنڈ حالات جوں کے توں ہیں اور کوئی تبدیلی نہیں آئی. ہم اس وقت اس ایوان کا حصہ نہیں بن سکتے جب تک حالات تبدیل نہیں ہوتے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا گولہ باری روکنا ہو. 2-4 دنوں میں معاملات حل کر لیں گے. وزیر اعظم بیرونی دورے سے واپس آگے ہیں. بلاول بھٹو اور آصف زرداری ملک سے باہر ہیں. آپ لوگوں کو شمع ہی نظر آتی ہے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں نعرے لگانے والوں کو جواب. کہا میرے جاری کردہ لیٹر آف کریڈٹ میں شمع جنیجو کا نام شامل نہیں تھا. وزیر اعظم کا دوسرا وفد ہوتا ہے جس میں ملازمین تقریر نویس وغیرہ ہوتے ہیں. یہ محترمہ اس کا حصہ تھی. شمع جنیجو نے غیر ذمہ دارانہ حرکت کی. صحافیوں پر حملہ نامنظور. اسلام آباد پریس کلب میں پولیس تشدد اور توڑ پھوڑ کے خلاف صحافیوں کا احتجاج. اسلام آباد میں صحافیوں کی نیشنل پریس کلب سے بلیو ایریا تک احتجاج ریلی. صدر PFUJ افضل بٹ نے خطاب میں کہا چارٹر آف ڈیمانڈ پر حکومت نے کوئی اقدام نہیں کیا تو ہم اپنے قدم آگے بڑھائیں گے. نیشنل پریس کلب پر حملہ پاکستان کے تمام پریس کلب پر حملے کے مترادف ہے. صحافی رہنما ارشد انصاری کا لاہور میں مظاہرین سے خطاب میں کہنا تھا واقعے کی FIR درج نہ ہوئی تو عدالت جائیں گے. صحافی نے پارلیمنٹ میں پریس گیلری سے بھی واک آؤٹ کیا. ملک کے دیگر شہروں میں بھی صحافیوں نے احتجاج کیا. سکھر میں مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے رہنما PFUJ لالا اسد پٹھان نے کہا نیشنل پریس کلب کا تقدس پامال کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے. ثنا میر کا آزاد کشمیر کہنا بھارتیوں کو بری طرح چبھ گیا. بھارتی میڈیا نے ہنگامہ برپا کر دیا. خواتین ورلڈ کپ میں کمنٹری کے دوران ثنا میر نے پاکستانی کھلاڑیاں نتالیہ پرویز کا تعارف کرواتے ہوئے آبائی علاقے آزاد کشمیر کا ذکر کیا جس کے بعد گودی میڈیا نے ان کے خلاف محاذ کھول دیا. ثنا میر کو کمنٹری سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا. واویلا کیا کشمیر متنازع علاقہ. آزاد کشمیر کیوں کہا. ثنا میر نے بھی بھارتیوں کو کرارا جواب دیا. ایکس پر لکھا میں نے کیا غلط کہا. کرکٹ کی بھارتی ویب سائٹ پر بھی نتالیہ کے نام کے آگے آزاد کشمیر ہی لکھا. کوئک انفو کا اسکرین شاٹ شیئر کیا اور لکھا بھارتی میڈیا ہر چیز کو سیاست کی نظر نہ کرو. آئینہ ان کو دکھائے تو برا مان گئے. بھارتی انتہا پسند AB ڈی ویلیئرز کے بھی پیچھے پڑ گئے. سابق جنوبی افریقی کپتان نے گزشتہ روز ٹرافی ڈرامے پر بھارت کو آڑے ہاتھ لیا. کھیل سے سیاست دور رکھنے کا مشورہ دیا. بھارتی تلملا گئے. IPL سے پیسے کمانے کے تانے اور بھارت کبھی نہ آنے کے مشورے دینے لگے. وہ کہنے لگا AB نے بھارتی پالیسیز کے خلاف بول کر اپنی عزت گنوا دی. کسی نے لیجنڈ بلے باز کو اوور ریٹ کہہ دیا. کراچی والوں ہوشیار سمندری طوفان کا خطرہ سر اٹھانے لگا. چھٹا الرٹ جاری. بحیرہ عرب میں طوفان شکتی کراچی سے 360 کلومیٹر جنوب میں موجود. آئندہ 24 گھنٹوں میں شدید سمندری طوفان میں تبدیل ہونے کا خدشہ. سندھ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں آج اور کل گرج چمک کے ساتھ بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان. ہوا کی رفتار 100 سے 125 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بڑھنے کا امکان. ماہی گیروں کو 5 اکتوبر تک گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت. 6 اکتوبر تک بحیرہ عرب میں سمندر کی صورتحال انتہائی خطرناک رہے گی. سیاحتی مقام بابو سر پر برف باری. مسر آور نوری ٹاپ کے پہاڑوں پر برف باری کے بعد سیاحوں کی بڑی تعداد ناران پہنچ گئی. ججز تبادلہ اور سینیورٹی کیس میں جسٹس نعیم اختر اخوان اور جسٹس شکیل احمد کا اختلافی نوٹ جاری. جسٹس نعیم اختر اخوان نے لکھا مستقل ٹرانسفر آئین کے آرٹیکل 200 کے خلاف ہے. اس آرٹیکل کے تحت ٹرانسفر صرف عارضی ہو سکتا ہے. صدر مملکت نے بامانی مشاورت کے بغیر فیصلہ کیا. صدر کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی، بدنیتی اور غیر ضروری جلدی میں جاری ہوا. ٹرانسفر کا عمل عدالتی آزادی اور تقرری کے آئینی طریقہ کار کا منافی ہے.